نکاح شغار، باب ما جاء فی النہی عن نکاح الشغاری، اس مسئلے کا بیان کہ نکاح شغار کی جو حرمت آئی، نکاح شغار بھی حرام ہے، اور اس مسئلے میں امام صاحب روایت لے کے آئے۔ نکاح شغار کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے وٹے سٹے کا نکاح، پتہ ہے نا وٹے سٹے کا نکاح؟ یہ دور جاہلیت میں چلتا تھا۔ دور جاہلیت میں اس طرح چلتا تھا کہ بھائی میں تجھے اپنی بہن کا رشتہ دیتا ہوں، تو مجھے اپنی بہن کا رشتہ دے دے، اور درمیان میں کوئی حق مہر نہیں ہوگا، نہ تجھے حق مہر دینا پڑے گا نہ مجھے دینا پڑے گا، یا کوئی بھی رشتے کے ساتھ کہ تو مجھے اپنی بانجی کا رشتہ دے دے، تو اس کا ولی ہے، میں تجھے اپنی فلاں رشتہ دار کا، بیٹی کا، بانجی کا، بھتیجی کا، بہن کا رشتہ دے دیتا ہوں بغیر حق مہر کے، یہ ہے نکاح شغار۔ جاہلیت میں جو چلتا تھا اس میں یہ لازم چیز ہوتی تھی کہ اس نکاح میں حق مہر نہیں دیا جانا، اس کو کہتے ہیں وٹے سٹے کا نکاح۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ وٹے کا نکاح یہ حرام ہے، اور اس مسئلے میں امام صاحب یہ روایت لے کے آئے کہ حدثنا محمد بن عبد المالک بن ابی الشواربی قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حمید وهو الطویل قال حدث الحسن عن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا لا جلب ولا جنب، نہ ہم کسی جلب اور جنب کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ ہے، کہ گھوڑ دوڑ میں مقابلہ ہوا تو آپ کہیں کہ اگر تو جیت گیا میرا گھوڑا تیرا، دو گھوڑوں کو آپ نے اکٹھا دوڑایا اور آپ نے کہا جو آگے نکل گیا وہ دوسرا گھوڑا بھی لے لے گا، اور یہ ریس آج بھی ہوتی ہے، ایسی ریس آج بھی ہوتی ہے، چابی کی ریس، گاڑی کی چابی کی ریس کرتے ہیں، جس کی گاڑی آگے نکل گئی دوسرے سے چابی لے لے گا۔ یہ ٹریکٹر کے اندر بھی ہوتا ہے، انڈیا کے اندر، پنجاب کے اندر، یہاں ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ٹریکٹر ایک دوسرے کو ٹوچن ڈال کے کھینچنا، جو کھینچ کے لے گا وہ دوسرے کا ٹریکٹر لے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ آپ جانوروں کا مقابلہ کروائیں، چاہے دودھ کا مقابلہ کروا لیں کہ دو بھینسوں کے دودھ کا مقابلہ ہوگا، جو بھینس جیت گئی دوسرے کی بھینس کو وہ شخص لے جائے گا، یہ درست نہیں ہے، یہ شرط ہے، جوا۔ اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا، اور فرمایا ولا شغار فی الاسلام، وٹے سٹے کا نکاح اسلام میں نہیں ہے، اور فرمایا ومن انتہب نہبۃ فلیس منا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نہبہ کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ نہبہ کا مطلب یہ کہ کھڑے جانور کا گوشت اتار لینا، یعنی جانور کھڑا ہے آپ اس کا ایک حصہ اتار لیں کہ میں جتنا مجھے ضرورت ہے اتنا میں کھا لیتا ہوں، بعد میں اس کو داغ دینا گرم چیز کے ساتھ، یہ جاہلیت میں سلسلہ تھا کہ جانور پورا کھڑا ہے، اب چونکہ اس کو حلال کر کے فریج میں نہیں رکھ سکتے، فریج نہیں ہے، اگر اس کا گوشت سٹور کریں گے اس کا ٹیسٹ وہ نہیں رہے گا، تو جتنے حصے کی ضرورت ہے اتنا اتار لیا اور پھر اس کو داغ کے اس کا زخم درست کر دیا۔ فرمایا وَمَنِ احْتَحَوَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے یہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں جو محل استشہاد ہے وہ ہے نکاح شغار، یعنی وٹے سٹے کا نکاح۔ وٹے سٹے کا نکاح حرام ہے، ہمارے یہاں چلتا ہے وٹے کا نکاح، کہ ایک گھر میں آپ نے شادی کی، اپنی بیٹی دی ان کو، کچھ وقت کے بعد پتہ چلا انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ نے ان سے رشتہ لے لیا اپنے لیے، یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ جائز ہے۔ تفصیل ہے اس مسئلے میں۔ پہلی بات، جو جاہلیت میں وٹے سٹے کا چلتا تھا اس میں حق مہر نہیں ہوتا تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نکاح کرتے وقت یہ طے ہوتا تھا کہ آپ نے دینا ہے پھر ہم نے دینا ہے،
علماء کہتے ہیں کہ اگر نکاح کرتے وقت یہ شرط نہ ہو، پہلے ایک ہوا پھر ان کے گھر کی بچی پسند آ گئی، ان سے رشتہ لے لیا، ان کو آپ کے گھر کے طور طریقے پسند آ گئے، انہوں نے رشتہ دے دیا، پھر کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری بات، اگر درمیان میں حق مہر رکھا جائے، اس کا الگ حق مہر، اس کا الگ حق مہر، الگ الگ رشتے ہوں تو پھر جائز ہے، علماء یہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو صورت ہے یہ جاہلیت والی صورت نہیں ہے، جاہلیت میں صورت اور تھی، ہمارے یہاں صورت دو طریقوں سے مختلف ہے، ایک تو درمیان میں حق مہر الگ الگ رکھا جاتا ہے، دوسرا ایک رشتہ الگ ہوا دوسرا الگ ہوا، لیکن ان ساری باتوں کے بعد بھی الگ حق مہر اور الگ الگ رشتہ، ان ساری باتوں کے بعد بھی تجربہ یہ ہے کہ وٹے کا نکاح بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا۔ ہر گھر میں مسائل ہو سکتے ہیں، تو وٹے کے نکاح میں جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، مرد ویسے نہیں جھکتا، عورت اس لیے نہیں جھکتی کہ میری کمر پہ میرے بھائی کا ہاتھ ہے، اگر یہ مجھے گھر بھیجیں گے تو میں بھی جا کے اپنی بھابھی کو ادھر بھجواؤں۔ اور ہم نے معاشرے میں کتنے ہی رشتے خراب ہوتے دیکھے، کتنے گھروں کے معاملات اس ٹائم بھی میرے جاننے والوں میں 2 گھروں میں یہ پرابلم چل رہی کہ ایک گھر میں مسئلہ ہوا، دوسری بچی اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے، لیکن وہ ایک کی پرابلم کی وجہ سے دوسری کا گھر بھی اجڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت جی وٹے سٹے کا نکاح جو جائز صورت ہمارے ہاں موجود ہے اس سے بھی بچنا چاہیے، ناجائز صورت تو ہے ہی حرام نا، شرط کے ساتھ کرے اور بغیر حق مہر کے کریں۔ مسئلے کی سمجھ آگے در صاحب؟ چلیں جی، اور آگے امام صاحب روایت لے کے آئے 1124 نمبر روایت جامع ترمذی کی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے نبی نے نہا عن الشغار، نکاح شغار سے، وٹے سٹے کے نکاح سے منع کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اسی پر عام علماء کا عمل ہے۔ لا یرون نکاح الشغار، وہ نکاح شغار کو جائز نہیں قرار دیتے۔ والشغار، شغار کا مطلب یہ ہے ان یزوج الرجل ابنتہ الا ان یزوجہ الاخر ابنتہ، کہ کوئی بندہ اپنی بیٹی کی شادی کرے اس شرط پر کہ دوسرا شخص بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا یا اپنی بہن کا دے گا، ولا صداق بینہما، درمیان میں کوئی حق مہر نہیں ہوگا۔ یہ شکنی ہمارے ہاں پائی جاتی حق مہر ختم کرنے والی، اور بعض اہل علم کہتے ہیں نکاح الشغار مفسوخ، نکاح شغار مطلق منع ہے، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا، اگرچہ ان کے درمیان حق مہر رکھا جائے یہ حلال نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں نکاح شغار وٹے سٹے کا نکاح اگر اس میں حق مہر بھی رکھ دیا جائے پھر بھی حرام ہے، اور یہ قول ہے امام شافعی، احمد اور اسحاق کا۔ عطا بن ابی رباح سے بیان ہے، وہ کہتے ہیں یکران علی نکاح ما ویجعل لہما صداق المثل، اور یہ اہل کوفہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں کا حق مہر رکھا جائے تو پھر یہ جائز ہے۔ تو حضرت جی احتیاط کا تقاضا یہی ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وٹے سٹے کے نکاح سے بچا جائے، چاہے آپ اس کی جائز صورت بھی اختیار کر رہے ہوں، کیونکہ بعض علماء کا اس کے بارے میں بھی موقف سخت ہے کہ ہر قسم کے وٹے سٹے سے بچو، ایک رشتہ دے کے دوسرا لینا یہ درست نہیں ہے۔ چلیں جی۔